ہم نے جانا آسمانی کتابوں کے تاریخی دستاویز ہونے کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے توریت کی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں شبانہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل آئی۔ میرا موٹو ہے علم، اسلام اور انسانیت۔ بنے رہیے میرے ساتھ، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو آج ہم بات کریں گے توریت کی۔ ہم اسے توریت کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ اس کا تورات ہے۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں قانون۔ اسی سے تورات بنا ہے۔ تورات کا نزول جناب موسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ تورات کا نزول عبرانی زبان میں ہوا اور ساتھ ہی بالکل اسی طرح ہوا جیسے کہ قرآن کا ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح قرآن مختصر حصوں میں دنیا میں آیا ہے آیات کی شکل میں، بالکل ٹھیک اسی طرح تورات کا نزول ہوا ہے۔ تورات بھی آیات کی شکل میں دھیرے دھیرے نازل ہوئی۔ ابھی موسیٰ کا واقعہ سبھی جانتے ہیں۔ تورات نور الہی سے پتھر کی سلوں پر کندہ ہوئی۔ ان سلوں کو جمع کر کے جناب موسیٰ جب پہاڑ سے نیچے آئے تب انہیں نے لوگوں کو اللہ کے احکامات سنائے۔ بعد میں اسے مرتب کر کے کتاب کی شکل دی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جناب عیسیٰ سے 1200 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عیسوی کیلنڈر کو ہم زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شمسی کیلنڈر تھے۔ شمسی کیلنڈر کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ مستند روایات نہیں ملتی ہیں، اور کیونکہ قرآن میں یا خود تورات میں کسی بھی تاریخ کا یا سن کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے ایک دم 100% تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب عیسیٰ سے 1200 سال پہلے ہی جناب موسیٰ کا دور تھا، لیکن ہاں ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس عیسوی کیلنڈر ہے اس کی جیسے وہ ابھی 2020 ہے، لیکن ہمارا جو قمری کیلنڈر ہے جسے ہم عام زبان میں انگریزی تاریخ اور ہندوستانی تاریخ کے طرح کہہ کر پہچانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہندوستانی تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ قمری کیلنڈر ہے، یعنی وہ چاند کی تاریخیں ہیں، لیکن اس کو ابھی 1450 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر ہی ہمیں 500 سال کا ڈفرینس دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کا نزول بالکل جب دنیا پوری طرح سے آباد ہو چکی تھی تب ہوا، اور 1,24,313 انبیاء کی حدیثیں موجود ہیں کہ وہ آئے ہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جناب عیسیٰ سے 1200 سال پہلے کا دور ان کا دور بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جب پوری طرح سے آباد ہو چکی تھی اور انسان پوری طرح سے سویلائزڈ ہو چکا تھا، یعنی کاروبار اور نوکریاں اور طرح طرح کی تجارتیں، کھیتی، شکار اور ہتھیار بنانا، اور دنیا کے تمام خطے جب آباد ہو چکے تھے تب اللہ کے احکامات کتابی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تورات کا نزول ہوا، یعنی اللہ نے جو قانون دنیا میں بھیجے ہیں، جو شریعت دنیا میں بھیجی ہے، اس وقت بھیجی ہے جب کہ جناب موسیٰ کا جو دور تھا اس دور میں باقاعدہ ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، بادشاہت تھی، جیسے کہ اب الگ الگ کنٹریز ہیں اس طرح سے، تو اس دور میں جب کہ وہ انسان پوری طرح سے ڈیولپ ہو چکا تھا، اس ٹائم پر اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں تورات آئی ہے، کچھ قانون بنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں انسانوں کے لیے، یعنی اللہ نے شروع سے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب نے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر تو آئے ہیں، توحید کا پیغام لے کر بھی آئے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن سب کو مر کے دوسری دنیا میں جانا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں رہ کے امتحان دینا ہے اور اپنی شخصیت کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں داخل ہو سکیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے انسان کو یعنی تعلیم دی ہے، کھیتی باڑی سکھائی ہے، شکار سکھایا ہے، کپڑے کیسے بنانا ہے، تمام جو مسئلے مسائل آئے ہیں ان کی وہی آتی تھی انبیاء پر، اور ان کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی تھی۔ تو جب یہ سب کچھ ایک شکل اختیار کر چکا تھا، ایک نظام برقرار ہو چکا تھا، اب اللہ کی طرف سے کتاب کا نزول ہوا، تورات کی شکل میں ہدایات آئی ہیں جن میں توحید تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں قانون یعنی شریعت بھی بتائی گئی ہے، اللہ نے بتائی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔
اس کے علاوہ تورات میں بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی کا تو ذکر ہے ہی، لیکن ساتھ میں قانونی پہلو زیادہ، کیونکہ یہ عبرانی زبان میں آئی ہے، اس زمانے میں وہی زبان رائج تھی۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے اور ان کے حوالے ملتے ہیں، لیکن ان کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ اشارتاً بات ہو رہی ہے اور اس کی تفصیل ہمیں تورات میں ملتی ہے۔ تو یعنی اگر اسلامک تاریخ و انبیاء کی تاریخ ہمیں جاننا ہے تو ہمیں ان کتابوں کو بھی پڑھنا ہوگا۔ یہ قرآن میں شامل ضرور ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل ان میں نہیں، اس میں ہمیں نہیں ملتی ہے جتنی ڈیٹیل ہمیں انبیاء کی اور بنی اسرائیل کی تورات میں ملتی ہے۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ ہمیں نظر میں رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی قدیم روایات ہیں اور سب سے پہلے تورات کا نزول ہوا ہے، اور اس زمانے میں کیونکہ یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو ہم سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی جتنی تعداد میں چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس ٹائم پہ ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا، تو بہت ہی مختصر تعداد میں نسخے ہوتے تھے، بہت ہی اہم لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ اب کیونکہ لگ بھگ 3000 سال گزر چکے ہیں تو ہمیں اس کا اصل نسخہ دستیاب نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عبرانی زبان رائج تھی، اور اب کیونکہ وہ زبان بھی اتنی رائج نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ترجمے ہیں، تو ہمیں اس کو اسی نظریے کے تحت پڑھنا ہوگا کہ یہ ترجمے ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ کے کلام کو قرآن کی میزان پہ سمجھنا ہوگا، یعنی قرآن کے نظریے سے سمجھنا ہوگا کہ کہاں کہاں تورات بدل گئی ہے اور کہاں کہاں حقیقت ہے، وہی ہے، اسی تورات سے عکس کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا زیادہ تر حصہ تورات میں ملتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں قرآن میں جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ایک تو سب سے پہلی شریعت باقاعدہ ریٹن جو کہا جائے تو انہی کے پاس آئی تھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے معجزات بھی تھے، وہ کافی ان کے واقعات بھی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ آج ہم نے بات کی تورات کے بارے میں۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو فیس بک پر بھی فالو کیجیے، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے